دولت سعودیہ کا بانی عبدالعزیز 11 سال کا تھا جب اس کے والد عبدالرحمن نے امیر حائل کے مقابلے میں آخری مرتبہ شکست کھائی۔ آبائی سلطنت چھن گئی اور اسے بال بچوں سمیت ریاض سے نکلنا پڑا۔ جو 60 سال سے خاندان سعودیہ کی امارت کا مرکز چلا آ رہا تھا، چھنی ہوئی متاع کے دوبارہ حاصل ہونے کی بظاہر کوئی امید نہ تھی، بلکہ یہ بھی معلوم نہ تھا کہ جلاوطنی کے دن کیوں کر گزریں گے۔ یہ لوگ کویت میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ 1901 میں عبدالعزیز کی عمر 21 سال کی ہوئی تو اس نے حصول امارت کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا اور خاص رفیقوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ صحرائی علاقے میں نکل گیا، جہاں سر پر آسمان کے سوا کوئی شامیانہ اور پاؤں کے نیچے ریت کے سوا کوئی فرش نہ تھا۔ کئی مہینے گزر گئے اور والدین کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی۔ رمضان دسمبر 1901 کا مہینہ آ گیا جس میں اس نے منصوبے پر عمل کی تیاری مکمل کر لی۔ اسی اثناء میں والد کی طرف سے پیغام پہنچا کہ واپس آ جاؤ۔ عبدالعزیز نے قاصد کو جواب دیا کہ واپس جاؤ اور والد کی خدمت میں عرض کرو کہ میں نے جان کی بازی لگا دی ہے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارا ملک غیروں کے قبضے میں رہے اور ہمارا خاندان جلاوطنی کی ٹھوکریں کھائے۔ میرے لیے دو ہی راستے ہیں، کامیابی یا موت، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ فتح و شکست خدا کے ہاتھ میں ہے۔ عید الفطر کی نماز کے بعد وہ چھپتا چھپاتا ریاض کی جانب روانہ ہوا۔ جب شہر 6-7 میل رہ گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک گروہ کو وہاں ٹھہرا دیا۔ سواریاں اس کے حوالے کیں اور کہہ دیا کہ اگر 24 گھنٹے تک ہماری طرف سے کوئی خبر نہ ملے تو کویت چلے جانا اور میرے والد سے کہہ دینا کہ میں مارا گیا یا قید ہو گیا ہوں۔ آگے کھجوروں کے گھنے باغ تھے۔ تھوڑا سا فاصلہ اور طے کیا تو صرف 10 آدمی چن لیے۔ باقی ساتھیوں سے کہا یہاں انتظار کرو، صبح تک ہماری طرف سے کوئی پیغام نہ آئے تو سمجھ لینا کہ ہم اپنا فرض ادا کرتے ہوئے مارے گئے ہیں اور تم واپس چلے جانا۔ ذرا اندھیرا ہو گیا تو 10 ساتھیوں کو لے کر شہر کے اندر پہنچا، جس کے چپے چپے سے واقف تھا۔ ایک مکان کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلتے ہی اندر داخل ہوا تو گھر والوں نے پہچان لیا اور کہا خدا کے لیے واپس چلے جائیے، آپ کیوں جان خطرے میں ڈال کر یہاں آ گئے ہیں؟ عبدالعزیز نے جواب دیا کہ میں جو ارادہ کر کے آیا ہوں اسے ضرور پورا کروں گا۔ اب واپسی کا سوال بے محل ہے، چپ رہو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اس نے معلوم کر لیا کہ امیر حائل کی طرف سے جو حاکم مقرر ہے وہ رات قلعے میں گزارتا ہے اور صبح کے وقت اپنے مکان میں آتا ہے، جو قلعے کے عین سامنے تھا اور جس مکان میں عبدالعزیز پہنچا تھا اس سے زیادہ دور نہ تھا۔ وہ چھت پر سے ہوتا ہوا حاکم کے مکان میں پہنچا، عورتوں، نوکروں، چاکروں کو ایک کوٹھڑی میں بند کیا۔ رات بھر نفل ادا کرتے، دعائیں مانگتے اور قرآن پڑھتے رہے۔ صبح کی نماز کے بعد مکان کی اس شاہنشینی میں بیٹھ گئے جس کے سامنے لکڑی کی جالی لگی ہوئی تھی اور قلعے کا دروازہ صاف نظر آتا تھا۔ پوٹپی دروازہ کھلا، حاکم باہر نکلا اور سامنے جو سپاہی کھڑے تھے ان سے باتوں میں لگ گیا۔ یکایک یہ 10 آدمی اٹھے اور انتہائی تیزی سے حاکم پر جا گرے۔ عبدالعزیز سب سے آگے تھا۔ چند منٹ تک سب لوگ ہکا بکا کھڑے رہے۔ حاکم نے بھاگ کر قلعے میں گھسنا چاہا اور ہر طرف سے ان 10 جانبازوں پر گولیوں کی بارش شروع ہو گئی، لیکن خطرے کے بھنور میں پہنچ کر خیال ہو سکتا تھا کہ کون جیتا اور کون مرتا ہے۔ حاکم مارا گیا۔ عبدالعزیز نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ شہر میں منادی کرا دی گئی کہ خاندان سعود نے اپنی ملکیت سنبھال لی ہے۔ سب لوگ مبارکباد کے لیے آنے لگے۔ بے مثال بہادری کے اس کارنامے نے ان عربوں کو حیرت میں ڈال دیا جن کے لیے جاں بازی ہمیشہ بچوں کا کھیل رہی۔ اس ملک کا بچہ عبدالعزیز پر جان چھڑکنے کو سب سے بڑا فخر سمجھنے لگا۔ ریاض جنوری کو فتح ہوا تھا۔ پھر عبدالعزیز کو آبائی حکومت واپس لینے میں جو جانفشانیاں کرنی پڑیں وہ تاریخ عرب کا سنہری باب ہیں۔ علاقوں پر علاقے فتح ہوتے گئے، یہاں تک کہ دولت سعودیہ کے نام سے وہ سلطنت قائم ہو گئی جس سے بڑی سلطنت عرب میں 700 سال سے دیکھی نہیں گئی تھی۔ یوں فتح ریاض تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ بن گیا۔